عمران خان صاحب کی گفتگو تو سن رہے تھے کہ جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نیوٹرل ہو جائیں. آرمی چیف کا ایک قسم کا آج آپ جواب ہی سن لیجئے نا کہ وہ انہوں نے ایک قسم کا جواب دیا ہے. سوشل میڈیا والی لائن ہے نا, یہ تو ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. نیشنل فائر وال کا افتتاح جو ہے وہ 14 اگست کو ہوگا. بھائی نے تو پہلی دفعہ تھوڑی کہا, بھائی نے تو ماضی میں بھی کہا ہوا ہے کہ جناب میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے ثبوت دکھا دی جائے. آپ نے اتنا کہا ہے کہ جناب اگر ایک بھی بندہ میرا نکلا ہے تو وہ میں اس کے اوپر معافی مانگ لوں. ایک ایسے 50 بندے سے چوک کے لے آؤ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی وہ جو کنڈیشنل اپالوجی جو مشروط معافی کے حوالے سے ایک آفر تھی اس کے بارے میں بات کریں گے. وہ کہاں تک پہنچی ہے اور کہاں تک نہیں پہنچی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی جناب, سب سے پہلے تو آج آرمی چیف کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے, اور آرمی چیف جو ہے وہ علماء اور مشائخ کنونشن سے جو ہے نیشنل علماء کنونشن سے بیسکلی خطاب کر رہے تھے, اور وہاں پہ چند بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کہی ہیں, اور جتنی باتیں کی ہیں سب کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم نے اگری کیا ہے. کسی ایک بات کی انہوں نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا, انہوں نے کہا ساری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے آرمی چیف نے کیا کہا ہے, ذرا اس کو اینالائز کرتے ہیں, آپ کو ذرا اس سے آئیڈیا ہوگا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ہم بار بار, خاص طور پہ ہفتے 10 دن سے عمران خان صاحب کی گفتگو تو سن رہے تھے کہ جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نیوٹرل ہو جائیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا آپ نیوٹرل ہو جائیں, اور خان صاحب نے کہا کہ جی میں 9 مئی کی جو ہے وہ مجھے آپ ایویڈنسز دکھا دیں تو میں معافی مانگ لینا, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا تو میں اس کو سزا بھی دوں گا, میں اسے نکال بھی دوں گا. یہ انہوں نے خان صاحب نے بات کہی. میں خان صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. پہلے آرمی چیف کا ایک قسم کا آج آپ جواب ہی سن لیجئے نا کہ وہ انہوں نے ایک قسم کا جواب دیا ہے, تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ معاملات کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. دونوں سائڈز جو ہیں وہ ان کی پوزیشنز جو ہیں وہ کدھر کدھر کھڑی ہوئی ہیں, کافی حد تک اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آرمی چیف, انہوں نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے, یعنی کہ زمین کے اوپر فساد کرنے والا. پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں, لیکن پرامن رہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. پاکستان نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لاکھوں افغانیوں کی مہمان نوازی کی. دہشت گردی کی جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام نے بہت قربانیاں دیں. ہم پختون بھائیوں اور خیبر پختونخوا کے عوام کی کاوشوں کو سراتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. خوارج ایک بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ خوارج کی خاطر اپنے ہمسایہ برادر اسلامی ملک سے مخالفت نہ کریں. جرائم اور سمگلرز مافیا دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. سوشل میڈیا پھر بیچ میں آ گیا, وہی سوشل میڈیا جس کے بارے میں پچھلے 1 سال سے ہر پریس ریلیز میں, ہر گفتگو کے اندر بار بار سوشل میڈیا کا ذکر آتا ہے. کسی کی ہمت نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر, لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان ہیں. ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق, شام, لیبیا سے پوچھو. علماء مشائخ شدت پسندی, تفریق کے بجائے تحمل اور اتحاد کی ترغیب دیں. علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو واپس لائیں, فساد فی الارض کی نفی کریں. مغربی تہذیب, رہن سہن ہمارے آئیڈیلز نہیں. ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہونا چاہیے. جو کہتے تھے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے, وہ آج کہاں ہے. فلسطین سے یہ سبق ملتا ہے, ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. فلسطین, غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. علماء کو چاہیے کہ وہ اعتدال پسندی کو معاشرے میں واپس لائیں. اچھا, اب یہ جو ساری گفتگو ہے, اس سے اگر ایکچولی آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال میں یہ نہیں بنتا. زیادہ جو مجھے فوکس لگا ہے نا وہ گفتگو کا, وہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے, کچھ اس طرف زیادہ فوکس ہے. افغانستان کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, بارڈر کے اوپر جو اسمگلنگ ہوتی ہے یا دہشت گرد عناصر جو پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں, کچھ وہ معاملہ ہے. لیکن ایک صرف جو ایریا جو سوشل میڈیا والا ہے نا, ایک وہ, اور ایک جو زمین کے اوپر جو ہے وہ جو فتنہ فساد کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جنرل صاحب نے جو ہے وہ اس طرف زیادہ فوکس رکھا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ڈائریکٹلی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی نا, اور اس سے پہلے بھی اگر وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتے, وہ ویسے جنرک جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ جو سوشل میڈیا والی لائن ہے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے, یہ تو ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ فوج کے ادارے کی جانب سے اکثر اوقات
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی اٹیچ کیے جاتے ہیں. لیکن اس ساری گفتگو میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کوئی ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہے, پی ٹی آئی کا ایز سچ کوئی ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہے. بس یہ چھوٹے چھوٹے کوڈڈ الفاظ ہیں یا جملے ہیں جو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر اچھا بائی دا وے وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ خطاب کیا, لب لباب جو ہے وہ بات کا انہوں نے کہا جی سپہ سالار کی انتہائی پرجوش ایمان افروز تقریر کے بعد کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شہباز شریف صاحب سے آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں کہ وہ کوئی بات جو ہے وہ ایڈ کریں گے. انہوں نے کہا سپہ سالار کی جامع گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. سپہ سالار حافظ قرآن ہے, انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں جامع گفتگو فرمائی ہے. آج سنگین معاشی حالات ہے جن کا سپہ سالار نے ذکر کیا. آج کسی سیاسی حکومت کا ذکر نہیں کروں گا. کتنی دفعہ سپہ سالار کا ہے؟ 1 2 3 4 دفعہ سپہ سالار کا ہے. انہوں نے کہا بدقسمتی سے ہم وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو حاصل کرنا چاہیے تھا. آج بھی کمر کس لیں تو پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم مقام دلا سکتے ہیں. پاکستان کو جتنی آج قومی یکجہتی کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. جتنا تعاون حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان آج ہے پہلے کبھی نہیں تھا. سیم پیج, وہی سیم پیج. وہ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں ان کو پہچاننا ہے. شہداء کی سوشل میڈیا پر بے حرمتی کی جا رہی ہے. 9 مئی سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اب وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والی سائڈ پہ. قرض ایسا چنگل ہے جس سے آزادی حاصل کرنا آسان نہیں. ہمیں روکی سوکھی کھانی ہے, ملک کو قرض سے نجات دلانی ہے. پاور سیکٹر میں میری دن رات میٹنگز ہوتی ہیں. تمام امور پر ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے یکسو ہیں. دن رات کوشش ہے کہ ملک کی معاشی مشکلات سے جان چھڑائی جائے. غریب آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے. ملک کے مسائل پر بلاول بھٹو اور زرداری صاحب سے مشاورت ہو رہی ہے. غریب آدمی کے بجلی کے بل میں کمی لانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. تسی تو بتائی جا رہے ہو, پتہ نہیں کہاں کیسی کوششیں ہو رہی ہیں. گزشتہ رات بھی میری صدر آصف علی زرداری سے بات ہوئی ہے. سپہ سالار 5ویں دفعہ سپہ سالار بھی مشاورت میں شامل ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں خوشی سے نہیں جا رہے, یہ مجبوری ہے. کوئی دھکا ہی دے رہے تو ہمیشہ خود ہی اپنی مرضی سے جاتے ہیں. اور علماء سے لائق طبقہ کوئی نہیں جو امن کا پیغام لے کر چلے. ان پر ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کرائیں. اسلامی معاشی نظام پر علماء کرام بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں. تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسی دوران جو ہے وہ بجلی 2 روپے 56 پیسے جو ہے اس کا مہنگی ہو گئی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. تو ایون دو وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ دل نہیں کرتا لیکن کیا کریں مجبوری ہے. ویسے میاں صاحب جو ہے نا ماضی کے اندر بھی چھوٹے میاں صاحب اس قسم کے بہت سے بیانات دے چکے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. اب کیا کریں, یہاں پہ بھی بجلی کا بل ان کا دل نہیں کرتا لیکن کیا کریں, پھر مجبوری ہے تو مجبوری میں تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کی جناب یہ تقریر تھی. اچھا اس سارے معاملے کے بعد اس کے بعد ظاہری بات ہے آج کیا ہوا کہ کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں نے ایک ڈیولپمنٹ دیکھی اور وہ یہ تھی کہ مختلف چینلز نے رپورٹ کیا کہ جناب خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کنڈیشنل اپالوجی کے لیے تیار ہوں اگر مجھے پروف کر دیا جائے کہ میرے بندے بیچ میں ملوث تھے. خان صاحب نے یہ کہا. اب اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا جس نے مجھے نا الطاف حسین اور فاروق ستار صاحب والے دور کی یاد دلا دی. الطاف حسین اور فاروق صاحب, صرف فاروق ستار نہیں. اور وہ دور کیا تھا؟ وہ دور یہ تھا کہ الطاف صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے تھے اور بات کرنے کے بعد جب ایک رولا پڑ جاتا تھا کہ یہ بھائی نے کیا کہہ دیا ہے تو اس کے بعد فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, انیس قائم خانی, یہ سارے ایک ایک کر کے مختلف چینلوں کے اوپر آتے تھے اور وہ کہتے تھے اب سمجھ نہیں سکے کہ بھائی نے کیا کہا, بھائی نے یہ نہیں کہا, بھائی نے وہ کہا, بھائی نے یوں نہیں کہا, بھائی نے وہ کہا. تو کل بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. چھوٹے چھوٹے فاروق ستار نا سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ویلاگز میں آ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے ہمیں بتانا شروع کیا آپ سمجھے نہیں کہ بھائی نے کیا کہا ہے, بھائی نے یہ نہیں کہا ہے, بھائی نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے, جبکہ بھائی کی بہن نے ایکچولی آگے سب کچھ کہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تو سارے جو رپورٹرز تھے ان تک کو جو ہے وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فاروق ستار آئے نا انہوں نے آگے سارے رپورٹرز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا اس سے پہلے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پہلے ایک دفعہ بیان دیا تھا نا بھائی نے, بڑے بھائی جو ہے نا پی ٹی آئی والے, انہوں نے بڑے بھائی نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ جناب جی ایچ کیو کے سامنے جو ہے احتجاج کرنے کا میں نے کہا تھا, تو اس کے بھی اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے فاروق ستار صاحب آ گئے تھے اور انہوں نے آ کہتے آپ سمجھے نہیں کہ بھائی نے یہ نہیں کہا, بھائی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی سے جب اگلے دن پھر پوچھا گیا تو بھائی نے کہا ہاں میں نے کہا ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے, تو کیا جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج نہیں ہو سکتا؟ اب وہ چھوٹے چھوٹے فاروق ستار جو تھے نا پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے فاروق ستار لونڈے لپاڑے, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ نسی کی کریے. ایک تو بھائی بھی جڑا ہے نا ساڈا وہ چپ نہیں ہوتا. تو کل بھی یہی صورتحال ہوئی ہے کہ بھائی کی بہن نے آ کے بتایا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے ثبوت دکھا دیں اور میرا کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کوئی بیچ میں شامل ہوا تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اور مطلب یہ کلیئر کٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ معافی تو مجھ سے بھی مانگنی چاہیے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. بالکل یہ بات بھی کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ آفر بھی کی. اچھا اب ہوا اس میں کیا
کہ کل پتہ نہیں کتنے لونڈے لپاڑوں نے اپنے ویلاگ کھڑکا دیے کہ نہیں آپ سمجھے نہیں، بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا، بھائی نے یہ نہیں کہا، بھائی نے یوں نہیں کہا، بھائی نے، اور ایک اور بھی اس میں رولا جو ہے نیا سٹارٹ ہوا کہ بھائی نے تو پہلی دفعہ تھوڑی کہا ہے، بھائی نے تو ماضی میں بھی کہا ہوا ہے، بھائی نے تو ماضی میں بھی کہا ہوا ہے کہ جناب میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے ثبوت دکھا دی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ثبوت دکھائے کس طرح جائیں، مسئلہ تو یہ ہے نا، اگر آپ یہ خان صاحب کا کمال ہے کہ آپ ان کو آنکھوں کے سامنے بھی کوئی چیز دکھا دینا کہ خان صاحب اے ویکھو اے کیے، یہ آپ کے بندے نہیں ہیں، یہ آپ کے عہدیدار نہیں ہیں جو 9 مئی کو یہ سارے گول گپاڑا کر رہے تھے اور یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے، نہ یہ ساڑھے بندے نہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات ایک اور بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں، تضاد کس طرح ہے۔ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا، یا یہ پی ٹی آئی والے اکثر کہتے ہیں کہ جس طرح سے گرفتار کیا گیا تو ریاکشن تو آنا تھا، عوام نے ریاکشن تو دکھانا تھا، یہی بات کہتے ہیں نا۔ اچھا جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جان وہ یہ اسی کے بدلے میں ریاکشن آیا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اے ساڑھے نہیں ہے گے، اے والے ساڑھے نہیں ہے گے جنہوں نے ریاکشن دیتا ہے نا، اے ساڑھے نہیں ہے گے۔ تو بھائی جان آپ کے والے جو تھے وہ کہاں تک انہوں نے ریاکشن دکھایا؟ وہ جو سڑک تک کھڑے رہے وہ ریاکشن تھا، جیڑے بارڈر کراس کر گئے، وہ گھر کی باؤنڈری کراس کر گئے، جو اندر چلے گئے، اندر جا کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، سارا کچھ کیا، وہ تاڑے والے نہیں ہے گے۔ جیڑے باڑ تو ادھر کھڑے سن، دیوار کے اس سائڈ پہ، گیٹ کے اس سائڈ پہ کھڑے تھے، وہ آپ کے ہیں سارے، ہے نا۔ یہ آپ بتانے کی کوشش کریں، گدھا سمجھتے ہیں لوگوں کو، آپ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ان باتوں کے اوپر آ جائیں گے۔ مانا سیاست کے اندر نا آنکھوں میں مٹی ڈالی جاتی ہے، دھول ڈالی جاتی ہے، جو چٹا صاف سچ بھی نظر آ رہا ہو نا اس کو دھندلا دیا جاتا ہے۔ یہ سیاست میں ہوتا ہے، سب کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ کر رہے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اور یار ایڈا بھی چٹا جھوٹ نہ بولو، تاڑی مہربانی یار، کہ سیدھا تم لوگ یہ کہو کہ جناب 9 مئی کو جو ہے وہ ہم لوگ تھے ہی نہیں، ساڈا بندہ ہی کوئی نہیں سی ہمارا۔ آپ نے یہ کہا ہے نا، آپ نے اتنا کہا ہے کہ جناب اگر ایک بھی بندہ میرا نکلا ہے تو وہ میں اس کے اوپر معافی مانگ رہا ہوں۔ ایک ایسے 50 بندے سے چوک کے لے آؤ جو آپ کی پارٹی کے فالوور تھے۔ اب یا تو پھر آپ اپنی پارٹی کے فالوور سے بھی جو ہے وہ قطع تعلقی کر دیں، آپ کہیں جی دفعہ ہو جائے، تیرا ساڈا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ تو ہو چکا ہے، ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کو آپ نے ڈمپ کیا ہے تو ابھی بھی کر دیں۔ لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے فاروق ستاروں کے اوپر، اور وہ چھوٹے چھوٹے وہ جو لونڈے لپاڑے تھے جو کل سے بیٹھ کے ویلاگ کر رہے ہیں۔ نہیں آپ سمجھے نہیں بھائی نے کیا کہا، بھائی نے یہ نہیں کہا، بھائی نے وہ کہا۔ یار ایک کام کرو نا، بھائی کی بہن کا وہ چلا دو بیان جو کل انہوں نے دیا تھا۔ رپورٹر تو چلو رپورٹر بھی غلط کہہ رہا ہے اندر بیٹھ کے، اس نے غلط رپورٹ گیا، سننے میں غلطی ہوئی۔ ایون جو پہلے جی ایچ کیو والی بھی جو بات ہوئی تھی نا، 9 صحافی کھڑے ہوئے تھے، 9 صحافی، انہوں نے 9 کے 9 کو جھوٹا کہہ دیا، یہ 9 دے 9 جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ تو بہن نے بھی آ کے باہر آ کے بات کی ہے کہ جی کہا ہے انہوں نے یہ کہ کنڈیشنل معافی ہے، میں مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے پروف کر دیا جائے کہ ہاں جی ہم لوگ ملوث تھے، تو وہ نکل آئے گا، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ بڑا ویڈیو فوٹیج بڑی پڑی ہوئی ہے بھائی، کہتے نہیں سانو سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے والی جڑے موبائل فون تو بنتی وہ نہیں سانو پسند، سانو سی سی ٹی وی چاہیے، اچھی والی فوٹیج دیو سانو، اچھی والی جڑا اتنے والی تھان سے جڑا کیمرہ لگا ہے نا وہ والی سانو دیو۔ میں آپ کو بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خان صاحب جو ہے نا، اچھا ابھی تو یہ بھی ایک ایشو ہے نا، ابھی تو کہتے ہیں جناب میں جو ہے وہ کنڈیشنل معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ آج ایک بیان دیا ہے، حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا پاجی تسی معافی منگو یا نہ منگو، دوسری سائڈ سے بھی تو پوچھے انہوں نے معاف کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ کہانی تو یہ بھی ہے نا، صرف آپ کی معافی مانگ لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ نے مانگی وہ دوسری سائڈ نے دینی بھی ہے کہ نہیں دینی۔ معافی مانگ لینے کا مطلب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں ہوتا کہ معافی مل جائے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ خیر اس کے بعد جناب پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے وہ آج ایک میڈیا پوسٹ جو ہے وہ سامنے آئی، ویڈیو بیسکلی پوسٹ کی گئی، دورانیہ اس کا 2 منٹ 8 سیکنڈ ہے، اور اس میں ہیش ٹیگ ہے جی آپ معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چند سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا جی 9 مئی واقعہ ہی ایک ثانیہ ہے جب ایک سابق وزیر اعظم کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا۔ دوسرا 9 مئی کے سانحے کا فائدہ کس کو ہوا، آخر فائدہ کس کو ہوا، کیونکہ ہماری تو پوری جماعت کو ہی اٹھا لیا گیا۔ نمبر 3 ہم تحقیقات کا بار بار مطالبہ کرتے ہیں تو بھلا کیسے مجرم ٹھہرے۔ نمبر 4 سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کر دینے والوں کو ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ نمبر 5 اگر یہ ایک بڑا واقعہ تھا تو چند لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا، اور اگر معمولی واقعہ تھا تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ پوائنٹ بالکل جائز ہے پی ٹی آئی کا، یہ والا پوائنٹ جو ہے نا یہ بالکل جائز ہے کہ یہ جو پک اینڈ چوز والا کام ہے نا کہ جیڑا آئی پی پی چلا جائے، جیڑا علیم خان دی پارٹی چلا جائے، جناب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ، یہاں پہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
اس کے بعد انہوں نے کہا آج 1 سال بعد ویڈیوز میں موجود توڑ پھوڑ کرنے والے مشتبہ افراد کی حقیقت اور ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دیے جائیں. اور کس طرح جواب دئیے تانوں, کس طرح جواب دیں, آپ کو کس طرح دکھائیں اور کتنی ویڈیو فوٹیجز دکھائیں. انہوں نے کہا جی ہم منتظر ہیں انصاف کے, ہر سوال کے جواب کے ہم منتظر ہیں. تو یہ ویڈیو جو ہے وہ یہ والا سلسلہ جاری ہے. اچھا جی, اس کے بعد آج سارا دن جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے جو لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے پریس کانفرنس سے کرتے رہے, ٹی وی کے اوپر آ کے بیپرز دیتے رہے, یہ اسی معاملے کے اوپر, یہ جو مشروط معافی والی بات تھی. تو عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی کل تک جو شخص کہتا تھا کسی کو این آر او نہیں دوں گا, آج وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے. 9 مئی کی ناکام بغاوت کا ماسٹر مائنڈ کمال ڈھٹائی اور بے شرمی سے مشروط معافی مانگ رہا ہے. عمران خان نے خود کہا تھا مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو میرے لوگوں کا یہ رد عمل ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی عمران خان معاملے کو الجھا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے ویڈیوز میں ان کے اپنے لوگ موجود ہیں. رانا صاحب نے کہا کہ جب ٹرائل ہوگا تب پتہ چلے گا ثبوت کس قدر اہم ہے. اور شہری رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر مگر چھوڑیں اور قوم سے 9 مئی پر غیر مشروط عوامی معافی مانگیں. ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ تنصیبات کے باہر احتجاج کی کال دی تھی اور دوسرے دن آپ کہیں کہ سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں پھر معافی مانگوں گا. تو یہ ایک رد عمل جو ہے وہ یہ آیا ہے. دوسری جانب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کے نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیے ہوئے تھے اور آج جواب طلب کر رکھا تھا. نیب کے مطابق پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے شامل تفتیش, عمران خان نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے شامل تفتیش نہیں ہوں گا. اس پر جج صاحب نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ ملزم کہے میں تفتیش میں تعاون نہیں کروں گا. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ کا معاملہ تو بعد میں آئے گا, پہلے نیب کا کنڈکٹ دیکھ لیں. عمران خان کے خلاف یہ ایک ہی وقوعے کی چوتھی پروسیکیوشن ہے جو کہ بدنیتی پر مبنی ہے. عمران خان اور بشریٰ بی بی کو عدت کیس میں بری کیا گیا تو اس کے بعد نئے توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی گئی. ٹرائل کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا لیکن غیر قانونی طور پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانت منظور نہیں کی گئی. اور چیف جسٹس عامر فاروق کو جو ہے وہ کیس فائل بھجوا کر پہلے سے زیر سماعت درخواستوں کے ساتھ یکجا کر کے جلد دستیاب بینچ کے سامنے مقرر کرنے کا جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ دے دیا گیا. اس کے علاوہ جناب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عمران خان کی درخواست سے ضمانت کے اوپر سماعت کی. اور عمران خان نے مسلم لیگ نون کا آفس جلانے, کلمہ چوک پر کنٹینر نظر آتش کرنے اور نیشنل پارک گلبرگ کے سامنے کنٹینر جلانے سمیت 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر رکھی تھی. ان سلسلے میں یہ جو ڈیٹ ہے اس کی وہ 5 ستمبر کے لیے آگے پڑ گئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوئی. 10 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت نے ان کے ریمانڈ میں 19 اگست تک کے لیے جو ہے وہ توسیع کر دی ہے. 11 روز کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ نئے نیب آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس آرڈیننس کے مطابق نیب اب کسی بھی ملزم کا 40 روز تک کا جسمانی ریمانڈ لے سکتا ہے. اور اب تک بشریٰ بی بی اور عمران خان کا یہ جو 11 دن کا انکلوڈ ہوا ہے, اب تک 35 دن کا جسمانی ریمانڈ آلریڈی ہو گیا ہوا ہے. تو صرف چند دن مزید باقی ہیں, اس کے بعد یہ لمٹ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ آج احتساب عدالت میں ہوئی. نیب کے پروسیکیوٹر مظفر عباسی وہاں پہ پیش ہوئے لیکن بشریٰ بی بی اور عمران خان کی جانب سے جو ہے کوئی وکیل وہاں پہ پیش نہیں ہوا اور عدم پیشی پر سماعت جو ہے وہ 12 اگست تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی عدت کیس میں بری ہونے کے باوجود رہا نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی. جج صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کی درخواست پر اعتراضات لگے ہیں. اس پہ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو عدت نکاح کیس میں بری ہونے پر رہا نہیں کیا گیا, انہیں جیل میں دھکے دیے گئے اور تشدد بھی کیا گیا. جج صاحب نے کہا کہ آپ کی پہلے اس طرح کی ایک اور درخواست زیر التوا ہے, تو وکیل نے کہا کہ وہ درخواست چیف جسٹس کے پاس ہے, اس میں ہم نے مقدمات کی تفصیل فراہمی کی اصداء کی ہے اور عدالت نے درخواست پر لگے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 12 اگست کے لیے ملتوی کر دی. بعد میں لطیف کھوسہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہر ہفتے ایک لمبا چوڑا بھاشن دینا شروع کر دیتا ہے. کس کیپیسٹی میں؟ او بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ملازم ہے, ایک ملازم ہمیں دھمکی دے گا کہ معافی مانگو, کوئی حکومت ہوتی تو اس کو ڈسمس ہونا چاہیے تھا, پھر آ کے بولتے ہیں ہم کاروبار کریں گے. بھائی کیوں؟ تو لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سنایا ہے. اس کے علاوہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے انہوں نے رجوع کر لیا ہے. اظہر مشوانی کے والد قاضی حبیب الرحمان کی جانب سے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اسلام آباد کے اندر ہی بیسکلی شہباز گل کے جو بھائی تھے ان کی بازیابی کے لیے بھی یہیں پہ درخواست آئی تھی, تو اس کے بعد وہ بازیاب ہو گئے تھے, وہ گھر واپس آ گئے تھے. اب اظہر مشوانی کے بھائیوں کے لیے بھی جو ہے یہ درخواست دائر ہوئی ہے.
اور اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے یہ درخواست وہاں پہ گئی تھی، لیکن وکلا نے یہ درخواست واپس لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اب اس کو دائر کر دیا تھا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب حسن ایوب صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی نیشنل فائر وال کا افتتاح جو ہے وہ 14 اگست کو ہوگا، یعنی حقیقی انتشاریوں اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کے برے وقت آغاز یوم آزادی کے دن سے شروع ہونے جا رہا ہے. جبکہ دوسری جانب راوی تو پہلے سے ہی چین لکھ رہا ہے. تو اس سے آج سے چند دن پہلے حماد حسن صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فائر وال کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مختلف نیٹ ورکس کے اوپر کام نہیں کر رہا تھا، صرف زونگ کے نیٹ ورک پہ کام کر رہا تھا، تو اس کو جو ہے واپس چائنا بھیجا گیا ہے. لیکن اب حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست سے جو ہے فائر وال اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. اس کے علاوہ سائبر کرائمز کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو صحافی یوٹیوبر زہیب بٹ، جنہوں نے ڈاکٹر عمر عادل کے ساتھ وہ پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں عمر عادل نے جو ہے وہ غریزہ فاروقی کے حوالے سے بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، کل رات کو بتایا گیا ہے کہ انہیں بھی جو ہے رات کو یا صبح کے وقت جو ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ایف آئی اے نے جو ہے انہیں گرفتار کیا ہے. اور زہیب بٹ جو ہے وہ چینل 24 کے لیے کام کرتے ہیں. یہ چینل 24 محسن نقوی صاحب کا ہے، اور محسن نقوی صاحب ہی وزیر داخلہ ہیں آج کل، تو ان کے اپنے چینل کے اینکر پرسن کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.